السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے اڑتا ہوا جنگل۔ وادی نیلم کے پرے ایک ایسی جگہ تھی جس کا ذکر صرف پرانی کتابوں میں ملتا تھا۔ اسے مالک بستان یا اڑتا ہوا جنگل کہا جاتا تھا۔ یہاں کے درخت مٹی میں نہیں بلکہ فضا میں موجود نمی اور بادلوں سے اپنی خوراک حاصل کرتے تھے۔ ان درختوں کے پتے چاندنی کی طرح چمکتے تھے اور پھل ایسے شیریں تھے کہ جو ایک بار چکھ لیتا اسے دنیا کے تمام ذائقے پھیکے لگنے لگتے۔ جنگل کا نظام اور سردار کی دانائی۔ اس اڑتے ہوئے جنگل کا دل وہ عظیم برگد تھا جس کی داڑھی جیسے جڑیں نیچے کی طرف لٹک کر ایک ایسا جال بناتی تھی جس پر پرندے اور چھوٹے جانور اپنے گھر بناتے تھے۔ اس برگد کے پاس صدیوں کا علم تھا۔ وہ ہر شام تمام درختوں کو اکٹھا کرتا اور انہیں کائنات کے اسرار سمجھاتا۔ برگد کا ایک ہی قول تھا، ہماری پرواز ہماری یکجہتی میں پوشیدہ ہے۔ وہ سمجھاتا کہ جب تک ہماری شاخیں ایک دوسرے کے کندھوں پر ہیں اور ہماری جڑیں ہوا میں ایک دوسرے کو تھامے ہوئے ہیں، ہم بلندیوں پر رہیں گے۔ اگر ہم جدا ہوئے تو زمین کی کشش ہمیں کھینچ لے گی۔ صنوبر کی بغاوت۔ اسی جنگل کے شمالی کونے پر ایک قد آور اور مغرور صنوبر کا درخت تھا۔ اسے اپنی لمبائی اور اپنے پتوں کی سرسراہٹ پر بڑا ناز تھا۔ اسے یہ بات چبھتی تھی کہ اسے ایک بوڑھے اور بدصورت برگد کی ہدایت ماننی پڑتی ہے۔ ایک دن صنوبر نے اپنے ساتھ لگے ہوئے چنار کے درخت سے کہا، دیکھو چنار، میری چوٹی بادلوں کو چیر کر سورج کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ تم سب تو بوجھ ہو، اگر میں تم سے الگ ہو جاؤں تو شاید میں ستاروں تک پہنچ سکوں۔ تم لوگوں کی جڑیں میرے پیروں کی زنجیر بن گئی ہیں۔ چنار نے نرمی سے جواب دیا، دوست، یہ زنجیر نہیں، یہ ڈھال ہے۔ اکیلے تو خشک پتا بھی ہوا کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ مگر صنوبر نے ایک نہ سنی۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی جڑوں کو دوسرے درختوں کے جال سے چھڑانا شروع کر دیا اور خود کو ایک الگ سمت میں موڑ لیا۔ تباہی کا آغاز۔ کچھ دن گزرے۔ صنوبر اکیلے اڑتے ہوئے بہت خوش تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ توازن کھو رہا ہے۔ اچانک موسم نے کروٹ لی۔ زمین پر ایسی بجلی کڑکی کہ زمین و آسمان ایک ہو گئے۔ یہ صدی کا سب سے بڑا طوفان تھا جسے گرد باد عظیم کہا جاتا تھا۔ باقی جنگل نے فوراً ایک دائرے کی شکل اختیار کر لی۔ بڑے درختوں نے چھوٹوں کو بیچ میں چھپا لیا اور سب نے مل کر ایک ایسی ڈال بنائی کہ تیز ہوا بھی ان کا راستہ نہ بدل سکی۔ دوسری طرف صنوبر اکیلا تھا۔ جب ہوا کے تھپیڑے اس سے ٹکرائے تو اس کے پاس سہارا دینے والا کوئی نہ تھا۔ اس کی جڑیں ہوا میں بے بسی سے لہرنے لگیں۔ اس نے چیخ کر برگد کو پکارنا چاہا، لیکن آواز طوفان کے شور میں دب گئی۔ ایک زوردار کڑاکا ہوا اور صنوبر کا مضبوط تنا بیچ سے چر گیا۔ وہ کٹ کر تیزی سے نیچے اندھیری گہری کھائی کی طرف گرنے لگا۔ عبرتناک انجام۔ اگلی صبح سورج نکلا تو فضا صاف تھی۔ اڑتا ہوا جنگل اب بھی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آسمان پر تیر رہا تھا، مگر صنوبر کی جگہ خالی تھی۔ باقی درخت غمگین تھے، مگر انہیں ایک بڑا سبق مل چکا تھا۔ برگد نے سب کو مخاطب کر کے کہا، صنوبر میں طاقت تھی مگر ظرف نہیں تھا۔ اس نے سمجھا کہ وہ اپنی بلندی کی وجہ سے محفوظ ہے، حالانکہ وہ ہماری جڑوں کی وجہ سے قائم تھا۔ یاد رکھو، جو شاخ کٹ جاتی ہے وہ صرف ایندھن بنتی ہے۔ اخلاقی سبق۔ اتفاق میں برکت ہے اور غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔